گورنمنٹ کے اندر ہونے کے باوجود کیا مذاکرات کہیں نظر آ رہے ہیں ہوں گے؟ عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی. میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشیلی ہوگی، وہ چھپ کے تو ہونی نہیں ہے. ابھی تک کوئی بھی آفیشیلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. ہاں، خان صاحب نے ان کو کہا ہے، اچھا زئی صاحب کو، کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتا ہوگا. میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں. اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنا کیا. دیکھیں، اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں، اور کہ میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میری صلاحیت تعین کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں، مدعی بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، حاضر ہیں ہر وقت. باقی حکومت اس کیمرہ اجلاس کرنے جا رہی ہے اس آپریشن کے اوپر. ایک تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی؟ آپ کی آرمی چیف اور DGI سے ملاقات ہوگی، کیا آپ نے یہ 2 مطالبات ان کے سامنے رکھی؟ میری آرمی چیف سے DSI سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے. جو ملاقات ہوئی ہے تو یہیں پہ اس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے. جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ملنا چاہتا بھی ہوں اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں. جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا. جب ISPR کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو پورا اسکیچ سامنے آئے گا. اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی. بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ کام. دوسری طرف یہ بھی اگر دیکھا جائے آپ کے اور گورنمنٹ کو عمران خان کی جنگ چل رہی ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جتنی جو اپنا وفاق میں جو ہے اس وقت آپ کی PTI جو ہے وفاق کے آنے کے لیے تیار ہے، اس کا حصہ کرنے کے لیے تیار ہے، احتجاج کی صورت کرنے جا رہی ہے. تو امت کب کیسے ختم ہوگی جب تک آپ خود سسٹم میں نہیں آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہر بات پہ جو لے آتے ہیں، میں کوئی 18-20 دنوں بعد آپ کی سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے. میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے، آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے. وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے، کبھی کیا کہتا ہے. وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے. الحمدللہ میں ADC سے بری ہو گیا ہوں اس کیس میں. اب حد تک ادھر کے لیے تیار ہے. یہ بار بار اوپر اس طرح باتیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل باتیں کرنا. ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا ابھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا، انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کا. پھر بھی میں اس میں چلو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگاتا رہے، میں برداشت کر رہا ہوں. اتنا امپارٹنٹ ہی نہیں ہے کہ کسی بات کی جائے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا، میرے لوگوں کو اٹھایا گیا، میرے لوگوں کو توڑا گیا. اور اس میں دیکھیں یہ قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے. ایک ہی گاڑی میں 2 خواتین ہیں، ایک نعرے مار رہی ہے، ایک گاڑی چلا رہی ہے. وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، سزا کاٹ رہی ہے، نعرے مارنے والی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، آؤ جی کلیئر ہو گئی. مراد راز کے بارے میں کہتے ہیں جی 1700 کالیں ہماری ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا. ان 1700 کالیں ڈفرینٹ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا. پریس کانفرنس کی، وہ فارغ ہو گیا. جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بعد یہ امید کرنا کہ مینڈیٹ چوروں کو ہم بیٹھے قبول کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اس رویے کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا. بیٹھیں، پہلے اس پہ بات کریں، فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، فارم 45 کھولیں، آئیں اور اس کے بعد بات کریں. مذاکرات کے لیے کوئی شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط کیا ہے ذرا یہ بھی بتائیں. کس کے لیے؟ مذاکرات کے لیے. جب مذاکرات ہماری تو واضح بات ہے، پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا بیٹھنے کو تیار ہے. ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، فارم 45 کے اوپر بات ہوگی. اس کے بعد اس طریقے سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ کمشنر نے کہہ دیا کہ جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اور میں کہوں یہ پاگل ہے. ایسے جان نہیں چھوٹنے والی. آپ دیکھیں گے ٹائم آئے گا اس طرح کے پھر سارے ہی پاگل سامنے آنا شروع ہوں گے. آپ تھوڑا صبر کریں. آپ سارے ہی پاگل ہیں کیا؟ پھر ہر ایک کے بارے میں کہو گے پاگل ہیں. اور یہ آپ کا ریکارڈ
بہت سے لوگ بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں، بلکہ آن دا ریکارڈ